ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قد عفت آثارها ووهنت أركانها وجهل مكانها فشيد صلوات الله وسلامه من معالمها على ما أفاء وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما مختصر حمد و ثنا تعریفات و تحمیدات و بعد محترم سامعین کرام اللہ رب العالمین نے سب کو اتنیاں نعمتاں عطا کیتن کہ اساں انہاں نعمتاں کو گڑن پہ ونجوں رب سونے نے فرمایا تو ساں گڑ نہیں سکدے شکر ادا کرنا دا پرے شکر ادا کرنا دا دور دی گال ہے پرے دی گال ہے تو ساں گڑ نہیں سکدے اتنیاں نعمتاں رب کر کے فرمائے میں کہیں نعمت کو ادا کر کے یہ نہیں آکھیا کہ میں تورے تے احسان کیتے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا
رب دا قرآن ہے، فرمایا گنن پہ منجو گن نہیں سکتے، اتنیاں نعمتاں بے شمار نعمتاں عطا کر کے میں یہ نہیں آکھیا کہ میں تورے تے احسان کیتم، کیونکہ میں خود اپنی ذمہ داری لائی ہے، میری جھڑی مخلوق جتھا موجود ہے ان دی روزی میرے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مطالبہ صرف ہی ہو کیتم کہ میرا شکریہ ادا کیتی رکھو، نعمتاں محسن کہنا۔ اللہ پاک نے قوم سبا دا ذکر کیتے، فرمایا سا ایک مطالبہ کیتے، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ۔ سب کچھ کھاؤ اور پیو، ایک مطالبہ ہے شکر بند نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ رب سونے اتنا نعمتاں دے کے احسان نہیں گنایا، ایک نعمت ایو سمی عطا کی تھی، انہیں بعد ارشاد فرمیس نے احسان کیتا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اللہ نے ان نعمت دے تذکرے تو پہلے فرمائے میں تو آجے ہوتے احسان پیا کریں گا۔ احسان کیا ہے؟ میں یہ سوان نبی بھی عطا کریں گا کہ دنیا اندر میں نبی بھیجا ہی کوئی نہیں، بھیجنا ہی کوئی نہیں، یہ سوان پیغمبر بھیجا ہی کوئی نہیں، تو ولی دے بعد کہیں آنا ہی کوئی نہیں۔ ہی واسطے ایک نعمت وہ ہے کہ دنیا دیا ساری نعمتاں مل کے ہی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں بھلا؟ سونے پیارے پیغمبر نے فرمائے ہی واسطے کہ جھڑا بندہ ای نعمت کی قدر نہ کرے سی، اپنے پیغمبر دے مقام کو نہ پہچانے سے، نہ قدر کیتے سے، نہ حق ادا کیتے سے، کل قیامت لڑی میں کو پوری دنیا دا مالک بنا دے وہاں، بلکہ رب قرآن اندر فرمائے میں ڈبل دنیا دا مالک بنا دے وہاں۔ وہ میرے سامنے پیش کرے یا اللہ جنت تھوڑی جی جا دے، میں اکثر نہیں ملتی، میری جنت مہنگی ہے۔ اللہ اکبر۔ پوری دنیا دیا نعمتاں لے کے جنت وچ باہن دی جان نہیں مل سکتی، لیکن اگر ہی نعمت دی قدر کر، ہی پیغمبر دی قدر کر اور ہی دا مقام چا پہچان لو، تیرے کل کچھ ہی کہنی دنیا دا ول بھی تو امید ہے، ول بھی تو جنت تا وارث بن سے۔ ایک سائڈ تو کافر ڈبل دنیا لے کے جنت وچ باہن دی جان نہیں گن سکتا، بئی سائڈ تو نبی دی قدر کرن اللہ دنیا دا بالکل غریب ترین انسان جنت دا او وارث بنے کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، جامع ترمذی روایت ہے، جنت تا آخری جنتی جنت وچ جھر ویلے وڑسی رب صحیح فرمیسن کیا تو خوش ہیں دنیا دے ایک بادشاہ ہوں حکومت واسطے جو میں خطہ عطا کیتا ہا، اج میں تے کو جنت اتنی عطا کرے سا۔ اللہ اکبر۔ عطا کرن دے بعد رب مجھ سی کئی شے دی لوڑ ہے، جنتی آکسی یا اللہ اجن بھی کوئی شے منگساں، رب تعالیٰ فرمیسن تو تا راضی ہے، میری عنایت ختم نہیں تھی، میں ڈار ہونا تے کو بھئی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اندازہ کرو اللہ نے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساکو عطا کر کے کتنا بڑا احسان کیتا، اور رب احسان کیوں نہ گنواوے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ فرمایا میں احسان کیتے مومن بندیاں دے احسان کیتے، کافر دے نہ شکرے بندیاں کو ہی پیغمبر دی نبوت تا فائدہ نہیں ملن والا، ہی واسطے میں احسان اندر انہاں دا نام ہی کوئی نہیں کیتا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ فرمایا والپیغمبر ہی اس عطا کیتے کہ کوئی پیغمبر اپنی امت اتنی فکر کوئی نہ کریں دا ہو سی جتنا کہ تو ہاڑا پیغمبر تو ہاڑی بھی فکر کریں دے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ ایسا عظیم پیغمبر عطا کیتن، ایسا رحیم پیغمبر عطا کیتن، ایسا شفیق پیغمبر عطا کیتن، جڑے جڑے کم اندر تک مشکل پیش آوے، تکلیف تک بعد اندر پہنچ دیئے، توڑا نبی پریشان پہلے ہوں دے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ترائے صفتہ اللہ پاک ذکر پیا کریں دے۔ پہلی صفت ہے حکومتی کو تکلیف ہوئے، نبی تکلیف اندر ہے، نبی پریشان ہے، امت
دی خاطر ساری ساری رات میرے پیغمبر میرے تے تیرے پیغمبر ساری ساری رات سجدے اندر قیام اندر دعا رب پاک دی آیت قرآن والی پڑھ دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی اور روندے پن امت دی فکر کر کے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ایڈی فکر تو حالی کہ میرا ایک امتی بھی جہنم اندر نہ وجے اے سارے دے سارے میں جنت اندر گھر کے وجہ اے سارے دے سارے میں سارے دے سارے جنت اندر گھر کے وجہ اے جہنم اندر ایک بندہ بھی نہ وجے سنے پیغمبر فرمائے میں تو کو سمجھنا صراط مستقیم تے لینا پر تساں دنیا دی طرف بھج دے مثال ایویں ہے جویں پتنگے روشنی کو دیکھ کے دیوا پیا بلدہ ہوئے موم بتی پہ بلدی ہوئے اور روشنی سمجھ کے نیڑے آنگن دے تپش کو مر ویندن تو سب دنیا دی چکر چون روشنی دے اندر آکے عرق اندر گرد بیٹھی دے وہاں آکے زم بحجازکم میں چیک چیک کے پیچھا کرندہ لوگو اے فتنہ ہی وے ساری فکر ہی دی نہ کرو کچھ اگھاں دی بھی سوچو نا وہاں آکے زم بحجازکم وانتم تکحمون فیہا پہلی صفت ہے کہ پیارا پیغمبر تو حالی تکلیف کو سینے اندر محسوس کرے تھا اللہ اکبر یہ پیغمبر دی دوسری صفت ہے حریص علیکم بڑا حرص اور محنت ہے خود پتھر کھا کے بھی اگر آفر مل مجھے اشارہ کرو دو پہاڑا اندر انہا کو سان تباہ دو پہاڑا اندر مسل کے ختم کر دوں نبی فرماتے نہیں اے نہیں منے دے اولاد آسی ول سمجھے سے اللہ اکبر اے نہیں بنے دے اولاد آسی ول سمجھے سا میں کو اپنی تکلیف تھی نہیں میں کوئی ہنانی تکلیف کی فکر ہے میں ول محنت کرے سا میں ول محنت کرے سا اللہ اکبر کتنے سال گزرے پورا دا پورا طائف مسلمان آج تک مسلمان اگر پیغمبر آ رہے تھے ٹھیک ہے صحیح پہاڑا کو ملا رہے ہو کتنا میں پہنچے حریص علیکم ایک بندے واسطے میرے پیارے پیغمبر نے اتنی محنت کی ہے اور امتیاں کو سمجھائے کہ تو سمیکیاں کوشش کرائے کہ تو ہارے ذریعے کوئی بندہ جنت والے رستے آ جائے تریجی صفت بالمؤمنین رؤوف الرحیم مومنہ دے بڑی مہربان بڑی محب بڑی شفقت کرنے والے کتنی شفقت میرے پیارے پیغمبر کو عام صحابہ انہاں نال کتنی محبت خاص صحابہ کتنی محبت اور انہاں تو تلوہ طبقہ ملازمین دا نوکر دا اتھو اندازہ کرو نا جی کو اساں سب تو تلوہ درجہ دینے روح دے نال میرے پیارے پیغمبر دی شفقت دیکھو مہربانی دیکھو محبت دیکھو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن رب پاک نے سنو ایسا شفیق پیغمبر عطا کی دے ایسا رحیم تے ایسا مہربان پیغمبر عطا کی دے میں 10 سال پیغمبر دا نوکر رہا 10 سال میں پیغمبر دا خادم رہا میں کو نہیں یاد 10 سال اندر کہیں میں پیغمبر کو جھڑک کھاتی ہوئے اللہ اکبر تھپڑ تے دور دی گال ہے مار پر دور دی گال ہے اللہ اکبر دنیا داری دے معاملات اندر اتنی شفقت و محبت اتنا پیار ہے اللہ اکبر ایک مومن نال میرے پیارے پیغمبر دوجی حدیث سناوا وہ بھی نچلے طبقے دی جے کو اساں کمی نوکر اج ویلیو نہیں دے دے میرے پیارے پیغمبر دنیا تو رخصت تھے تے یہ فرماتے ہیں ہنا دا خیال کرے نماز دا خیال کرے تے ملازمین دا خیال کرے ایسا کام ڈبل کی سو تنخواہ بعد اندر کام کرا کے تے رولی رکھے اللہ اکبر نبی دی سیرت اجاگر کیتی ہے دوجیاں کو داسا آکھیا کہ تساں بدعتاں دے لگ گئے سنتا چھوڑ دیتے ویسے آپ کیا کیتے اللہ اکبر پیارے پیغمبر دی نچلے طبقے نال محبت دیکھو صحیح بخاری دی روایت ہے بعض روایتاں اندر مرد کا ذکر ہے بعض اندر عورت کا ذکر ہے مسجد نبوی دا خادم یا خادمہ بیمار ہے میرے پیارے پیغمبر کو پتہ لگے آپ طور پہ کیا ہے ایمان دی محبت میرے پیارے پیغمبر کو پتہ لگے میری مسجد دا ملازم بیمار ہے میرے پیارے پیغمبر تیمارداری کی تے ٹر گئے اج ایم این اے ایم پی اے بیمار ہوئے تے کوٹھے تے رش ہوسی تے کمی تے ملازم شخص اے بیمار ہوئے تے یار ٹائم نہیں ملا کہیں آسو تے کو ملن واسطے اللہ اکبر میرے پیارے پیغمبر مقام دیکھو کیسا اللہ اکبر بادشاہ وقت تو بھی زیادہ اللہ اکبر دنیا دے سارے بادشاہاں دا بادشاہ
ایک ملازم کے گھر میں اندر پہ کیوں ہی واسطے کہ مومن ہے، اللہ اکبر، مسجد کا خادم ہے، میرے پیارے پیغمبر نے ان کی تیمارداری کی ہے، آپ نے حالات ڈٹھن جائزہ چاہتے پتہ لگے کہ یہ زیادہ دیر راسی کوئی نہ، اللہ اکبر، میرے پیارے پیغمبر فرمائے جھیڑے ویلے اے فوت تھی ونجے تو اطلاع نہیں وے جنازہ میں آپ پڑھے سا، اللہ اکبر، جنازہ میں آپ پڑھے سا، خدای امر رات کے وقت وفات آ گئی اور میرے پیارے پیغمبر کا حکم ہا کہ دفنانا جلدی ہے، صحابہ پیارے پیغمبر کے گھر پہنچے، قاصد کو بھیجا، پتہ لگیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو چکے اور دل گوارا نہیں کیتا کہ آپ کو تکلیف دے کے اٹھاؤں کہ وہ ملازم فوت تھی کہ جنازہ پڑھاؤ، انہیں جنازہ پڑھائے دفنا رہی تھے، بیڑی میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا سناؤ میرے ملازم کا کیا حال ہے، ٹھیک تھی گے؟ انہاں کہ یا رسول اللہ گزشتہ رات فوت تھی گے، حکم دے مطابق آئے ہاں سے تساں سام گئے ہے ویسے جنازہ پڑھا رہی تھے، آپ ناراض تن فرمایا میں جو آکھیا دلونی علی قبرہا، میرے پیغمبر کوئی نہیں فکر ہے او ملازم امتی دی میری موجودگی اندر میں جنازہ نہیں پڑھایا، کیا پتا وہ جنت اندر پہنچیا یا کوئی نہ پہنچیا، گناہ تے ضرور ہوسن، میں جڑے جنازہ پڑھاواں گا گناہ معاف تھی وجہ نال، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرا جنازہ پڑھا دے منا رحمت ہے، میرا جنازہ پڑھا دے منا رحمت ہے، اور لوگوں اج دے بعد جب تک میں دنیا تے موجود ہاں کئی بندے دا جنازہ کوئی نہیں پڑھا سکتا، اج دنیا دے طبقہ موجود ہے جڑا دے پیغمبر موجود ہے کرسی دے آپ چڑھا دے، پیغمبر موجود ہے مصلی دے آپ چڑھ گیا، پیغمبر موجود ہے میلاد دے درس دے من کے آپ سنتی گیا، پیغمبر موجود ہے تے ور صدارت دے کرسی دے آپ فائز بیٹھے، اللہ اکبر کیسا ظلم ہے، شیطان عقل مار دیتے، میرے پیارے پیغمبر فرمائے جب تک میں موجود ہوں جنازہ کوئی نہیں پڑھا سکتا، یہ تو پتہ لگیا پیغمبر دی وفات دے بعد صحابہ جنازہ کھڑے پڑے ہیں، اگر انہوں دا کیدہ ہویا تیرا تے میرا پیغمبر دنیا دے موجود ہے والمصلی امامت کہیں بھی جرت نہیں کہ چڑھ منجے، اور یہ ضمن گال آئی میں ذکر کر دیتی عرض کیا کرے گا ہم، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا دلونی علی قبرہا، میرے کو آرام نہیں آیا سکون نہیں آیا، میں اپنے ملازم کا جنازہ یا ملازمہ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا، دلونی علی قبرہا، میں کو دی قبر دکھاؤ، قبر میں قبر دے من کے جنازہ پڑھ سانتے ول پیغمبر کو سکون پہنچ سی، اللہ اکبر، میرے پیارے پیغمبر جو ٹرن آپ کی محبت اندر صحابہ بھی نال ٹر پہ تھے، آپ نے قبر دے من کے دوجا جنازہ پڑھائے، اج دنیا گمراہ کی بھی بدی ہے امت کو کہ ایک جنازہ تھی انہیں دوجا کوئی نہیں ہوندا، ایک جماعت تھی انہیں دوجی کوئی نہیں ہوندی، اے میرے پیارے پیغمبر جنازہ تھی چکے، آپ بن کے قبر دے کھڑن، آپ نے اوے سرباں بدن جی میت دے اوتے بدی دن آپ نے جنازہ پڑھائے، معرض پیا کرے نام اللہ نے تریجی صفت کیا ذکر کی دیئے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایسا پیار کرنے والا ایسی شفقت و محبت کرنے والا دنیا اندر نہ آئے تے نہ آنے، اللہ اکبر، حضرت جابر فرمودن پیغمبر دی حدیثاں اور گالی اتنی ہیں ان کے بندہ شروع کرے تے دل کرے تے بس بولے بیٹھے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمودن میں ایک جنگ دے سفر دے شریک ہم، میرا اٹھ تھک گیا، میں ان کو چلاون دی کوشش کی تھی اور ٹرے ہی نہ، ایسا ان کو تنگ کیتا کہ میں ایک مفت چھوڑ دے ہوں سواری پہ کہنا ہے تے گیلی بتاؤں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پیغمبر میں جو تشریف کہنا ہے آپ نے ٹھک جابر حالات دیا ہوئے ایک سواری تنگ کی تھی ہوتی، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی چیز نحوست کا سبب بن سکتی ہے تو طرح ہے ایک سواری یا گھارتری جھرنی بھی، اللہ اکبر، یہ واسطے فرمائی نہ تھا انتخاب سوچ سمجھ کے کیتا کرو، گھر دا گھر والی دا گال لمبی نہ تھی مجھے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سواری میں کو اکائی ہوتی ہے، میں مفت چھوڑا پہ راضی، سونا پیغمبر نیڑے تھے، فرمایا جابر پریشان ہی، آپ نے بسم اللہ پڑھے دور سوٹ جانا ہے، میرا اٹھا ایسا تیز ٹرے سارے قافلے کو پہلے نمبر تھے، میرے پیغمبر ٹردے والے نیڑے تھے، آپ کو پتہ لگ گئے کہ جابر کا پہلے مفت چھوڑا دے تیار ہو سی، اور کچھ ہم مولوی نے دیکھو ہے نا، اللہ اکبر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمانے پیارے پیغمبر نے فرمایا جابر اٹھ وچے سے، میں کوئی نہ صحیح بھی کوئی نہیں، اللہ اکبر،
مفت چھوڑن دے راضی جیڑی سواری تے آپ تھوڑی دیر سفر کریں لیکن مزاح کریں دیں حقیقت کے مطابق آپ نے ول فرمایا جابر اٹھ ویچا آپ کو سواری ہائی نہیں لوڑ ہی کرنا آپ نے دھیان کے میرا صحابی آدھا کیا حضرت جابر فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں بیچتا آپ نے اچھا ٹھیک ہے تھوڑا سفر کیتا پیارے پیغمبر فرمایا جابر اٹھ ویچا حضرت جابر فرمایا میں کچھ شرم آئی کہ پیارے پیغمبر دی وجہ کر کے تے سواری تیز تھی ہے ترے باری منگی کھڑے میں نے بیا گھر کے سنگا کہ یا رسول اللہ بیچا لیکن شرط ہے گھر ونجن دے سو اللہ اکبر ریٹ طے کرنے سودا طے کرنے پیسے مدینے کے سا سواری اٹھائی لے سا آپ فرمایا ٹھیک ہے 40 درہم اندر سودا طے ٹھیک ہے اللہ اکبر میرے پیارے پیغمبر مدینہ تشریف گن کے آئے حضرت جابر فرمایا میں اٹھ پکڑ دے سامان لہا دے آگے یا رسول اللہ اٹھ لے آپ نے 40 درہم دیتن تے میں گن کے ٹردا میں نہ سوچنا میں نہ اٹھ چاچے دا آج کھلے مرے سی اللہ میں نے رستے جو یہ چاہا اللہ اکبر سوچنا میں نہ پیارے پیغمبر نے یہ صحابی بھیجے والی کو ساتھ حضرت جابر فرمایا میں واپس آیا تو میرے سونے میں مسکرا فرمایا جابر کیا سوچنا ہونے اٹھ سستا کتنے دے کہ اٹھی چیک ون پیسے چاہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم ایسا پیار ایسی شفقت ایسی محبت اللہ پر اتنی شان و مقام والا اللہ نے پیغمبر عطا کیتے والتو تے میں سوچوں اساں کیا حق ادا کیتے جدی خاطر نبی ساری رات روے جدی خاطر دعا منگے جدی خاطر رب نال مکالمے کرے یا اللہ میری امت تے میری امت سنے پیغمبر فرمائے ہر نبی کو اللہ اختیار دیتے کہ تساں ایک دعا منگو جو دل چاہے دعا منگو ایسا قبول کرے سو او آفر خاص میں کوئی ملیے میں فرمائے میں اتھا نہیں مندہ وَإِنِّي اِخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور جی میں تو سب پیسے لکا لکا کے رکھ دے رہے کل کو متا بیمار تھی ونو والتجوی جو کٹا سو اللہ اکبر کھامن تو دل نہیں کرے دا اوکھے ٹائم میں لے اللہ اکبر متا جوڑ کے رکھ دے میری بیوی دے اوکھے ٹائم لگ سی اولاد دے اوکھے ٹائم سرمایہ لگ سی جوڑ جوڑ کے رکھے تے اضافی خرچ کر چھوڑیں خاص پیسے لکا چھوڑیں میرے پیارے پیغمبر نے فرمائے انبیاء نے اپنا حق استعمال کر چھوڑے دعا منگ چھوڑیے ایک خزانہ خرچ کر چھوڑے جرے ملے میری باری آئیے میں کب کوئی نہ میں جمع رکھسا انی اختبعت دعوتی شفاعتا لامتی کیوں میں کو تو حالی فکرے قیامت لڑی جلے تسا آسو تھا میدان اندر سارے دنیا دے لوگ روندے پہ ہو سن میری امت پریشان ہو سی میں اکسا یا اللہ وہ دعا میں ہوں انی اختبعت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ فرمایا قیامت دی او سرداریاں مل سن جڑی توڑے بابے آدم کو نہیں ملنی توڑے بابے میرے بابے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملنی رب دا خلیل بنے ولی و مقام نہیں ملنا جڑا اللہ تمہارے پیغمبر کو بھی عطا کرے دے ولی لوگوں میں کو دیکھو میں کریم فخر کوئی نہیں کیتا تو چودھری بن ونے تو وزیر بن ونے تیری آمدنی ود ونے تو نبی کو بھول ونے نبی کے حقوق کو بھول ونے تو رب کو بھول ونے انہیں پر اپنے فرائض ذمہ فرائض بھول ونے رب دے حقوق بھول ونے نمازاں بھول ونے رب پاک دے پیارے پیغمبر پہ بھول ونے لوگوں دیکھو اللہ نے اتنا مقام عطا کیتے میں کدے نماز کوئی نہیں بھولیا میں کدے رات کا قیام کوئی نہیں بھولیا میں کدے انسانیت عزت نہیں بھولیا کدے میں کئی انسان کی تذلیل کوئی نہیں کی تھی میں کدے اتنے بلند مقام دے فیض ہونے دے باوجود میرے اخلاق اندر کمی کوئی نہیں آئی فرمایا قیامت دیا سرداریاں بھی میرے کول دنیا دیا سرداریاں بھی اللہ نے میرے کو عطا کیتن لیکن فخر میں کدے نہیں کیتا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ آدَمُ وَمَنْ سِوَاهُ تَحْتَ لِوَاءِ وَلَا فَخَرًا فرما قیامت تغییوں سی اللہ جھنڈا قیادت تا میں کو عطا کرے سی آدم ومن سِوَاهُ آدم تو علاوہ سارے نبی تے ساری امتا میرے جھنڈے دے ترلے ہو سن لیکن میں کو فخر کرے گی چڑھیا اللہ اکبر میں عرض بیا کرے دا ہم کے پیارے پیغمبر کو اللہ نے اتنا مقام عطا کیتے اور سا کوئی اسمان نبی عطا کیتے ایسا کیا کیتے صرف جھڑیاں لہرا کے کہ پیارے پیغمبر نال محبت تھی گئی
کہ ایک دن نبی سونے دے روزے کو چھاپ کے ول کٹ کے آپ کھا گیا یا محمد یا رسول اللہ لکھ کے کٹ کے ول آپ کھا گیا ول لعنت بجا کافر کو کرے گا کہ میرے نبی دی گستاخی کر دیتا ہے کٹ کم کی تے اللہ اکبر غباریاں دے پیارے پیغمبر دے نام لکھ کے یا رسول اللہ دے نعرے لکھ کے فضا میں اڑا دیتن کوئی گٹرے ٹٹے کوئی نالیے جو ٹھٹے کوئی پیراں تک ڈھونڈی جے تے ول تو آکھے کہ معیشت تباہ ہے حالات خراب ہیں اللہ سے فرمائے جے ملے ذکر تو منہ موڑ ویسے والی میں ذلیل تھی جی میں آج ذلیل ہے اساں حکمرانہ کو برا بدا دیں رب صحیح فرمائے تو سب بدل کے تو سب تھوڑے بھی تو جڑ سا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا جو کچھ مرضی ودے کرو جھیڑے ویلے تک میری اتباع والے اندر کوئی نہ سی کامیابی کوئی نہیں ملتی فرمایا بدعت کو دور بھجے کرو اتنا دور بھجے کرو کہ تساں خود تے کہیں بدعت عمل نہیں کیتا کوئی میاں تو ہمسایا بدعت تے پیا لگے وہ کو سمجھاونے نہیں سمجھدار تعلق توڑ دے آج دور جدید دا فتنہ ہے کہ پیارے پیغمبر دے شان و مقام تے نا دے حسن ملال شروع کی دیئے لوگوں رب کعبہ دی قسم ہے اللہ نے جو شریعت اندر خیر تے ثواب دا ایک عمل بھی اپنے نبی کو دسے ان نبی نے امتیاں کو دس دیتے ہی واسطے حجت الوداع دے موقع دے نبی پیار نبی پاک میں فرمائے اے میرے صحابہ دی جماعت اے دسو میں اپنی نبوت دے اپنے جو ذمہ داری اللہ نے اپنی ہمیں کو دیتن میں ادا کی یا کوئی نہ میں اللہ دے دیتے پیغام تارے اندر پہنچائیں یا کوئی نہ میں تو ہاں کو سارے مسئلے سمجھائیں یا کوئی نہ نیکی دے کم سارے دس چکا یا کوئی نہ صحابہ سارے فرمائیں یا رسول اللہ تو ساں پہنچایا بھی ہے حق ادا بھی کیتے اور لوگوں والتری جیل نبی سوانی کیوں دس کے گیا آپ نے فرمایا لوگوں بچائے بدعت کو بچائے جڑا میرے نام پیار کرنا چاہے میں دنیا تو رخصت بھی تھی ونیا عمل بھی کلیا دے کے پیا میں جی اللہ نے میں کو سراج منیر بنائے میں کو اعلیٰ مقام عطا کیتے بل جڑی میں کو شریعت عطا کیتے سو بھی ہوئے سراج ترکتکم علی ملت البیضاء لیلها کنہارها ان اندر کوئی اندھیرا نہیں کوئی ٹینشن کوئی نہیں کوئی پریشانی کوئی نہیں اور دنیا گمراہ کی ودی ہے کہ حالات بدل کے نام قرآنی شریعت نہیں جلدی آپ نے فرمایا انہا گالی اندر نہ ہے کیونکہ میں تو کوئی بشارت بھی سنے نا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء الذين يحيون سنتي میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا لوگو جڑا میں اسلام کو شروع کی تھی میری تبلیغ کو شروع کی تھی کو کوئی نہ جانتا تھا میرے پیغامات کو کوئی نہ جانتا جیدے سامنے پیش کریں دا ہم میرے گالیوں کو اوپریاں لگ دیاں آج کہیں کو سنت دسو سنت دی تعلیم دے ہوا دے پتہ نہیں کیڑیاں گالی پیا کریں دے آج وہ زمانہ بیٹھی بیٹھے ہیں جڑے زمانے دے بارے اندر نبی آج تم 1400 سال پہلے پہ دسے دن 15ویں صدی اندر سائے بیٹھے ہیں دور شروع کی گئے جس دور کی نشان دائی سونا پیارا پیغمبر پیا کریں دے بدأ الاسلام غریبا اسلام شروع کیا آئے اوپرا کوئی نہ جاندہ میں بڑی محنت کر کے ادھا تعارف کرائیں والہولے ہولے فتنات ایسے وجسن لوگ بنی اسرائیل کے نقش قدم دے چل کے بدعات ایسی ایجاد کرے سن بدعتا غالب تھی دیا میں سنتا لگ دیا میں سن علیو حالے بدت خالے بے امتی اکثریت پھٹے رہے اقلیت رہ گئی ہے سنت تے میرے پیارے پیغمبر ایمان سے بشارت پہ دیدن وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا پریشان نہ تھوائے دنیا سے یارو ایک مکھی مار رفلی دہن کرنا لے کی تو آئیں اے ولیاں داڑیاں لے کی تو آئیں اے سنگا چھکنا لے کی تو آئیں لوگ مزاقہ اڑے سن کے اوپرا دنوا دین پتہ کی تو گھن گیا ہے او دور ضرور آمنے گالی کرو پریشان نہ تھوائے او دور ضرور آمنے ماٹوان سبیہ دسیتا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا فَتُوبَى لِلْغُرَبَاء ہوں دور دے میری سنت یا کرن والے غریب ہو سن میں ان کو مبارک بھی دیتا ہوں بندے کو جہاں میری سنت سے پیار چکرے کیونکہ اگر انہی نیت ہے میں جنت اندر ونیا والے میری بڑی حدیث بھی سنینا میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا من احب سنتی
فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. بالکل ایک دو حقوق بھی نظر خلاصہ ہی ہے کہ اللہ نے عالی شان پیغمبر جو عطا کیتے ان دی شان اساں ہوں والے پہچنے سو جہرے والے اساں دے طریقے تے عمل کر رہے سو. اللہ اکبر. فرمایا جے کو میری سنت میں پیار ہوئے, سنت صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھنی ہے, سنت یہ نہیں کہ صدقہ خیرات کرنے. اللہ اکبر. میٹھے بول بولنا نبی دی سنت ہے, کھیل کے ملنا نبی دی سنت ہے, صدقہ ہے. اللہ اکبر. معاملات کھڑے کرنا نبی دی سنت ہے, اور غرباء اور غریب اور فقیر لوگوں نے پیار کرنا نبی دی سنت ہے. لباس نبی دے طریقے دے مطابق اپنی شلوار چادر گٹیاں اوتے رکھنا نبی دی سنت ہے. داڑھی مکمل رکھنا نبی دی سنت ہے. رفع الدین کرنا نبی دی سنت ہے. کئی کو دسے وقت یار نماز نہیں تھی نہیں میں رفع الدین نہ کرے سا اوتے کو سنت نال چڑھ گئی ہے. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جڑا شخص اوپر لے گروہ رہے وہ میری سنت ہمیشہ چڑسی. اللہ اکبر. جے کو ہی میری سنت میں پیار تھی گیا نا ہے سمجھو اے میرے نال پیا دے. من احب سنتی فقد احبنی, وہ میری سنت نال نہیں پیار کریں دا وہ میرے نال پیار پیا کریں دے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جے کو میرے نال پیار تھی گیا وہ جنت اندر میرے نال گیا. پیار کیویں تھی سی پیارے پیغمبر نے وہ بھی دس دیتے نا سنت عمل بھی کرو تے دل دیاں خواہشات کیسی ہوں. اللہ اکبر. فرمایا میرے نال پیار اولاد کو زیادہ ہوئے, مال کو زیادہ ہوئے, دنیا دے معاملات کو زیادہ ہوئے. او یارو دنیا دے معاملات کو زیادہ پیار کیویں تھی سی جے میرے اللہ اکبر دی صدا آوے بندہ کم چھوڑے تے مسجد آوے پتہ لگیا کہ رب دے حکم نال پیار زیادہ ہے, نبی دے حکم دے نال پیار زیادہ ہے. پیارے پیغمبر نے غسل کا حکم دیتے فصل کٹاؤں تے فوراً ادا کرتے ہوں. سونے پیغمبر نے پیار دی نشانی ہے اصا روزی کماؤں تے حلال کماؤں رشوت دی مکسنگ نہ ہوئے. ڈنڈی تے حرام ماں قسمہ حلال ماں دی قسمہ چاہ کے جھوٹیاں قسمہ چاہ کے بیچو کو حرام نہ بڑھاؤں. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جرا میری سنت پیار پیا کریں دے یہ سمجھو میرے نال پیار پیا کریں دے. اور پیار دا طریقہ ہے انہیں دل دیا خواہشات بھی میری شریعت تے تابع تھی ونجن. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اللہ اکبر. جب تک میری شریعت تے تابع نہ تھی سو ہوں گلے تک خالص مومن نہ بڑھ سو. جب تک مومن نہ بڑھ سو نا جنت کو نہ مل سو. اللہ اکبر. لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا. ایمان دی تکمیل کیڑے ویلے دی سی صرف عمل نال نہیں. اللہ اکبر. دل دی خواہشات سونے نبی دے تابع کیا رسول اللہ تہاڈا حکم آوے ایسا سر جھکا دیتے. والمومن بڑھ سے جے ویلے مومن بڑھ سے ول جنت نروے سے. ایک صحابی آگے پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دے ڈاٹھے تذکر کرے دے سب فکر اتنی ہے اے تے سو آسی کڈن. اللہ اکبر. مت الساعہ قیامت آسی کڈن اساں بھی چلو جل نیڑے آسی تے تیاری کر گئے سو اور سال پورا جل بال پڑھتے رہنا پیپر جل نزدیک کو پوچھنا یارو ڈیٹ تے سو ڈوڑی پہلے ڈبل محنت چکرے سو. اللہ اکبر. امتحان جو دیونے اور بڑا امتحان دیونے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تا اے دسو قیامت کرنا سی اگر میرے ہی ودیے چلو سب باقی کام چھوڑ کے ہی دی تیاری کرو. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان وقت وال پوچھے پہلے اے دس کیتی کیا وت ہے. اللہ اساں بھی کدی پوچھے اپنے آپ کو ساری موت جو نیڑے ہے اساں کی کیتی وت ہے. اللہ اکبر. اساں سوچے ہی نہیں اساں کہتے ہیں اگلے سال فلانا کام ہوں دیکھو اگلے سال فلانا کام ہے. آپ نے پوچھا قیامت تا پوچھتا ودی اے دس کیتی کیا وت ہے تیاری کیا ہے. میرے پیارے پیغمبر دا صحابی عثمان حاضر ساری طرح بے نماز ہوئے وعدہ خلاف ہوئے سارے عمل کرنے کے باوجود کسر نفسی کرنے یا رسول اللہ کیتا دا کچھ کہنے پر پوچھتا بدا فکر دے چلو کچھ ہی کیتے دے وال ایک عمل یہ سو عمل لکائی ودا کہ جدو تے میرے کو یقین ہے کہ میں پار لنگ ویسا. اللہ اکبر. جنت مل ویسی. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا چھا داستا صحیح وہ کیڑا عمل یہ سو ہے اتنے عمل جو کرنے دی ایک لکائی ودی. فرمایا یا رسول اللہ یہ دل لے چتارے نال جڑی محبت ہے نا ہی دی وجہ کر کے لگ دے پوجی بے سو جنت اندر. اللہ اکبر. آج امتی کو یہ ہو مطالبہ ہے تو سا محبت تا اظہار کی نہ کرے سو سونے نبی دی سنت عمل کر کے دنیا رولے پائی بدی رہے. اللہ اکبر.
ان صحابی نے جب فرمایا یا رسول اللہ دل وچ پیار ہے باقی محنت جڑی تھی دی کرنے ودے ہیں. آپ نے فرمایا بل یہ عادت تے کو جنت کو جیسے. اللہ اکبر. ہی واسطے سدا حق بن دے اساں اپنے پیغمبر کے مقام کو سمجھوں جی میں سارے نبی سارے نال پیار کریں دے اساں دے کو ود کے پیار کرو. اللہ اکبر. اساں تو سینکڑوں حصہ ہی نہیں کیتا نا. اللہ اکبر. اے نہ ہوئے کل قیامت علی اٹھی کے میدان میں جمع تھوں نبی غصہ کھڑا ہو. اللہ اکبر. میرے پیارے پیغمبر فرمائے وہ آسن میرے امتی آسن تساں سمجھے دے راسو پتہ ہون دے باوجود ہی غفلت کرے سن آسن میں دیکھ سا میری سنت تارے کر میری سنت تارے کر اور لوگوں نے بدعتاں دی ہوا چلائی نہ رل گئے. میں دیکھ سا کہ نمازی لوگ ہیں انہاں دے اذان چمک دن میں دوروں آواز مرے سا آؤ نیڑے تھوڑا پیغمبر حوض کوثر تے موجود ہے. میں خوش تھی سا اتنی بڑی جماعت ہو سی کہ میری خوشی دی انتہا ہو سی کہ اتنی بڑی اللہ نے میری امت بنائی ہے. بڑیاں بڑیاں جماعت نیڑے آسی اللہ سے رکاوٹ پا دے سی. میں پریشان دی ویسا یا اللہ تو میری اپنی امت ہے نشانی جڑی تو دسی نظر دی پئی ہے. رب پاک فرمائے سے انک لا تدری. اللہ اکبر. دنیا دادی ہے نبی کو غیر علم نبی موجود ہیں. پیارے پیغمبر نے فرمائے خود نبی نے فرمائے اللہ سے اکھوے سی انک لا تدری ما احدثوا بعدك فقولوا سحقا سحقا لمن غیر بعدی. اللہ پاک والو اعلان دیسی یا رسول اللہ امت تو ہادیے مسجدہ انہاں بھی بڑیاں بڑھائیاں نمازہ انہاں بھی پڑھیاں وضو ایری کریں دے رہ گئے نشانی تنا امت اندر امت والی لا لیتی ہے کہ تو کو پتہ پہ لگ دے امت واقعی تو ہادیے پرے ہوئے انہاں کو سنت نل پیار نہ ہے انہیں کمانا ڈاڑھی جاری ہے اے بدعتاں یاد کریں دے ہم ہی واسطے سب پیارے کوئی نہیں. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جڑے بلے میں سنسا میں اچھا انہاں میری سنت نل پیار نہیں کیتا بلکہ دنیا دے نوے نوے کمان در پہ گئے. فاقولو سحقن سحقن لمن غیر بعدی دفع ہو دور ہو سحقن سحقن لمن غیر بعدی جڑا میرا دین بدلے میں شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اور نبی دھتکار دے دے 10 وال سارے نبی دا پہلے جواب دیتی کرن کہ ایسا سفارش نہیں کرے دے رب بھی ناراض ہے رسول بھی ناراض ہے ولبیہ دروازہ تدس. اللہ اکبر. ہی ماں سے میرے پیارے پیغمبر فرمان لوگو بدعت کو بھی بچائے بدعتیاں کو بھی بچائے جڑا انہوں نے یاری لاؤ چاہا ہوں دا انجام کیا ہے. ایک حدیث سناواں گال ختم کرا. میرے پیارے پیغمبر فرمائے من آوا محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. جیرا بندہ آپ بدتی کوئی نہیں لیکن اندھے یارانے بدتیاں نالیں اٹھنا باؤنا بدتی لوگا نالے. یہ مجلس بھی ختم کوئی نہیں کی تھی رشتے بھی ختم کوئی نہیں کی تھے کیونکہ مومن تو وہ ہوں دینا من احب للہ وَأَعْطَى للہ وَمَنَعَ للہ وَأَبْغَضَ للہ. فرمایا جڑا پیار کرے رب دی خاطر کہیں نہ غصہ کرے رب دی خاطر کہیں کو کچھ عطا کرے رب دی خاطر اور کہیں کو کچھ روگ گرے رب دی خاطر اے تا میرا مومن بندہ ہوندے تے جڑا بدعتیاں نال یاری لاوے کو نفرت بھی نہ تھی گئے تے آوے ونجے یارانے رکھے تے رشتہ داریاں بناوے اٹھن باون بدعتیاں نال ہوئے یہ ایسا غلیظ میرا امتی ہے. فعلیہ لعنت اللہ. میں آپ کھڑا اعلان کرے گا میرے لیے سمیں بدبخت امتی دے رب دی لعنت ہوئے والملائکہ دے صرف رب دی نہیں گنتی کنو بے شمار گنتی اندر نامن والے فرشتے سب دی لعنت ہوئے والملائکہ دے والناس اجمعین. ساری انسانیت لعنت ہی بندے دے پہ گئے
جائیں آپ بدعت دے عمل کوئی نہیں کیتا جڑا کیڑی کھڑے اوندا اندازہ آپ چکرو اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات